جی پہلے تو ہندوستان اپنی آئسولیشن میں سے صرف ایک ملک کی اس سے حمایت حاصل ہے، اس کا نام ہے اسرائیل۔ ہندوستان اس وقت اقوام متحدہ سے فرار اختیار کر چکا ہے، وہ وہاں نہیں جانا چاہتے، فاٹف میں گئے ہیں، وہ ورلڈ بینک گئے ہیں اور اب ایس سی او گئے ہیں۔ تو جہاں بھی کثیر الملکی فورم پر وہ گئے ہیں، آ، پاکستان کو پذیرائی ملی ہے اور ہندوستان کو ہزیمت اور شکست ہوئی ہے۔ یہ وہ ملک تھا جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی مستقل رکنیت کا امیدوار تھا، آج وہ اقوام متحدہ کے دروازے کے اندر داخل ہونے سے ڈرتے تھے۔ جو شنگھائی تعاون تنظیم میں جو انڈیا کے ساتھ ہوا بیسیکلی، اور وہاں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جتنے بھی دفاعی انالسٹ ہیں وہاں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جو ہیں وہاں استعفیٰ دیں، اور اس طرح کے ٹویٹس، ان کے وی لاگز اور میڈیا رپورٹنگ چل رہی ہے، وہاں صفِ ماتم بچھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ چونکہ ہر جگہ گھومے، پاکستان کا پیغام لے کر بھی گئے، ڈسکشن بھی ہوا بہت بڑے پیمانے پر، کیا انفارمیشن آپ شیئر کر سکتے ہیں مزید؟ جی جی، معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو ایک عظیم فتح عطا کی ہے، فتح مبین یعنی صاف فتح عطا کی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ممالک جو ہندوستان سے آئی تھنک اس میں اریٹیشن تھی، اس کے جو تکبر اور رعونت کی وجہ سے ایک فرسٹریشن تھی، جی اس کا اظہار اب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، ہندوستان نے ایک یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کی ہے ٹھیک کہ وہ 2025 میں 2018 کی کہانیاں اور 2008 کی کہانیاں اور 2011 کی کہانیاں لے کر بیٹھ گیا، ٹھیک جو کہ اب دنیا افغانستان سے مغرب کے نکل جانے کے بعد وہ پورا جو بیانیہ تھا وہ اب ہمیں اس ڈیلیگیشن کے دورے کے دوران یہ احساس ہوا ہے کہ وہ جو افغانستان سے جڑی ہوئی فرسٹریشن تھی اور پاکستان کی ایک مخاصمت تھی، الحمدللہ وہ بہت کم ہو گئی ہے، تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب ہندوستان وہی کہانیاں لے کر، اب جب آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ان کو فاٹف میں بھی بہت ایک پسپائی اختیار کرنی پڑی، یہ دوبارہ گئے تھے پاکستان کے خلاف، اس کے بعد وہاں بھی ان کو جو ہے دھتکار دیا گیا ٹھیک پریکٹیکلی۔ ابھی جو آپ کے ناظرین میں سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا، انہوں نے ابھی ورلڈ بینک میں بڑی کوشش کی کہ وہ پاکستان کا راستہ روکیں، لیکن وہاں بھی الحمدللہ ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور اب یہ پے در پے تیسرا بین الاقوامی فورم ہے جہاں ہندوستان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ یشونت سنہا صاحب سابق وزیر ہیں ان کے، وہ بڑی واضح انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ انڈیا سٹینڈز کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ایٹ دی گلوبل سٹیج، پھر انہوں نے کہا کہ پہلگام ہیز بن اگنورڈ اینڈ بلوچستان ہیز بن مینشنڈ، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ مودی جو ہیں وہ ریزائن کریں۔ یہ تو وہاں کی آوازیں ہیں۔ آپ کے اپنے ورلڈ ٹور کے دوران لوگوں کے پاس جب آپ گئے، انٹرنیشنل قوتوں کے پاس گئے، انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ ملے، تو وہاں کیا ڈسکشن رہا، کیا گفتگو ہوتی رہی، اور پاکستان کا جو موقف تھا اس سارے سینیریو کو آگے تک بڑھانے میں، اور جو آئسولیشن تھی انڈیا کی وہ بڑھتی ہوئی جب آپ اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھتے تھے، تو وہ کچھ آپ ایکسپیرینسز شیئر کیجئے پلیز۔ جی پہلے تو ہندوستان اپنی آئسولیشن میں سے صرف ایک ملک کی اس سے حمایت حاصل ہے، اس کا نام ہے اسرائیل۔ اور اسرائیل کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو انہوں نے حالیہ ابھی جارحیت کی ایران کے اوپر، اس پہ بھی صرف انہیں ایران کی ہی حمایت حاصل ہوئی اور کسی ملک نے ان کی سپورٹ نہیں کی کھل کر باہر آ کر۔ ٹھیک تو لہذا وہاں جو بالکل ہندوستان میں درست طور پر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ ہندوستان جو چند سال پہلے پوری دنیا کی لیڈرشپ کا امیدوار تھا اور اس کے لیے کوشش کر رہا تھا، وہ اب دنیا میں تنہا اس لیے ہوا ہے کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، مثلا اس سے پہلے جو ہے جو واقعات ہوئے جس کا الزام پاکستان پہ دیا جاتا ہے، لیکن فہد صاحب آپ سر۔ کو معلوم ہے کہ آج تک ایک بھی واقعے کا وہ ثبوت کے ساتھ پاکستان سے تعلق ثابت نہیں کر سکے۔ ٹھیک وہ واقعات پاکستان کے اوپر جنگ کا باعث تو بنے ہیں، جی لیکن پاکستان کا ان سے تعلق ثابت نہیں کر سکے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ایک دفعہ سپورٹ دنیا کرے گی، دوسری دفعہ کرے گی، جب تیسری دفعہ پہلگام ہوا ہے جس پہ انہوں نے غالباً اپنی رونت میں آ کر پہلے گھنٹے میں ہی پاکستان کو الزام دینا شروع کر دیا تھا، ٹھیک
تو دنیا نے اس چیز کو بھی مکمل طور پر ریجیکٹ کیا، اور اس میں یہ اس کا بڑا رول ہے کہ ان کے میڈیا نے جس طرح ایک تو غلط بات، صریحاً جھوٹ پھیلا کر کے، یہ پاکستان کی سڑک پر قبضہ ہو گیا ہے، پاکستان کی لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ ہو گیا ہے، لاہور کی تو بندرگاہ. اس کی وجہ سے جو جی جی. ہندوستان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے ہاں. وہ صفر ہوئی ہے، اور پاکستان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ بات ہم نے نیو یارک میں دیکھی، جہاں ہندوستان جو ہے وہ، چونکہ اس نے انڈس واٹرز ٹریٹی کو توڑ کر بین الاقوامی قانون توڑا ہے، جی. تو وہ، اور کشمیر پر پہلے ہی ان کا ایک بہت پرانا، ان کے اوپر ایک بڑا کالا دھبا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا، قتل کا، فورس ڈسپیرنسز کا، عصمت دری کا، یہ جو ہوتی ہیں پیلٹ بامبنگ کا. تو ٹھیک. ہم نے یہ دیکھا، اور یہ ہمارے لیے ایک اور یعنی ادراک جو یہاں نہیں تھا پاکستان میں رہ کر، کہ ہندوستان اس وقت اقوام متحدہ سے فرار اختیار کر چکا ہے، وہ وہاں نہیں جانا چاہتے. ٹھیک. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں وہ گئے بھی ہیں، یعنی میں پھر کہوں گا فاٹف میں گئے ہیں، وہ ورلڈ بینک گئے ہیں، اور اب ایس سی او گئے ہیں، تو جہاں بھی کثیر الملکی فورم پر وہ گئے ہیں، پاکستان کو پذیرائی ملی ہے، اور ہندوستان کو ہزیمت اور شکست ہوئی ہے. خان صاحب تو میں یہ ایک بات. پاکستان کے جی. لیے ایک بہت ہم سب کے لیے شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اس بات کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ پاکستان کی آج کی حفاظت میں جو رول ہمارے ایٹمی پروگرام نے جو ہے ادا کیا ہے، تو محمد نواز شریف اور قدیر خان اور شہید ذوالفقار بھٹو کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. ٹھیک. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے، اور یہ سبق بھی آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کہ وہ تین ممالک جنہوں نے مغربی پریشر میں آ کر اپنا ایٹمی پروگرام ختم کیا، وہ ہے یوکرین، لیبیا اور ایران، اور تینوں تباہ ہو چکے ہیں. ٹھیک. اچھا میں خان صاحب آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب پاکستان میں دو طرح کے اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ ڈسکشن کرتے دکھائی دیتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ سیز فائر ضرور ہوئی ہے، جو انڈیا کی جارحیت ہے یا اس طرح کی وہ کوئی نہ کوئی اور بھی حرکت کرنے کی دوبارہ سوچ سکتا ہے، اس طرح کا ڈسکشن بھی آ رہا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انڈیا کبھی جرت بھی نہیں کر سکتا جو ان کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ چونکہ پاور کوریڈورز کا حصہ ہیں، آپ کے نزدیک کون سا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ حقیقت کے زیادہ قریب باتیں کر رہا ہے؟ جی، جسے ہم کہتے ہیں دا لاجک آف کانفلکٹ، وہ، اور میرا تو یہ ٹاکنگ پوائنٹ تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں نے ہر جگہ یہ بات کی ہے، نیو یارک، واشنگٹن، لندن، برسلز، اسٹراسبرگ میں، کہ ہمارا سیز فائر ہوا ہے، امن نہیں ہوا فہد صاحب. رائٹ. اور ہندوستان اگر کوئی حرکت نہ بھی کرے، اگر اس نے کچھ مہینے بعد یا کچھ سال بعد انڈس واٹرز ٹریٹی کو توڑ کر پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی، تو پھر جنگ ہوگی. اور اس سے پہلے جو لوگ اس کا آج تخمینہ لگا رہے ہیں، وہ اس لیے درست ہیں کہ کانفلکٹ ہوگا، کیونکہ ہندوستان کی جو ہزیمت ہوئی ہے، دیکھیے یہ وہ ملک تھا جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی مستقل رکنیت کا امیدوار تھا. آج وہ ان کا بھی وفد گیا ہوا تھا جب ہم نیو یارک میں تھے، وہ اقوام متحدہ کے دروازے کے اندر داخل ہونے سے ڈرتے تھے. ٹھیک. تو لہذا وہاں پھر ان کو جو ہزیمت ہوئی ہے، اور جس طرح آپ نے یشونت سنہا صاحب کا ہمیں بتایا کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، جی. تو ان کے اندر سے بھی، اور تو جو اصل میں جو مودی ایک ہندتوا حکومت ہے، وہ تصویراتی یا اسٹریٹجک طور پر نہیں سوچتے. ان کی سوچ میں سب سے اول جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت اور اسلام سے مخالفت، مسلمانوں سے مخالفت، یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. تو لہذا زیادہ امکان، اللہ کرے ہم غلط ثابت ہوں، لیکن اس وقت زیادہ امکان یہی ہے کہ اگر بین الاقوامی طور پر ہندوستان پر دباؤ نہ آیا، جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں ڈالنے کی، تو جلد یا بدیر ایک دوبارہ، اللہ نہ کرے جنگ ہو، لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں.